جیسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے. وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی. ناظرین، آپ نے ابھی مرزا جہلمی کا کلپ سماعت کیا کہ قیامت والے دن حضور غوث الاعظم اپنے ماننے والوں کے خلاف ہو جائیں گے. یعنی کہ حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام قادریوں کے خلاف ہو جائیں گے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور یہ آیت پڑھتا ہے سورۃ الاحقاف کے ابتدائی آیات مبارکہ ہے، اس کے ابتدائی حصے میں آیات مبارکہ ہے، اس کی تلاوت کر کے یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن تمام قادریوں کے خلاف ہو جائیں گے. اب اس نے جو آیت پڑھی، یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی تھی کن کے بارے میں؟ کافروں کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں. یہ آیت نازل ہوئی تھی کافروں کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں کہ کافر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں قیامت والے دن وہ بت جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور آگے اس نے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا دھوکے باز اور مکار ہے. ٹھیک ہے، کتنا بڑا یہ مکار ہے کہ یہاں پہ اس نے یہودیوں والا کام کیا. یہودیوں کا کیا طریقہ واردات تھا؟ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ اپنے مطلب کی جو آیات ہوتی وہ ظاہر کر دیتے اور جو اپنے مطلب کی آیات نہ ہوتی اس کو چھپا لیتے تھے. اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے بھی ایسا ہی کیا. پہلے تو یہ کہ وہ آیات جو کافروں کے بارے میں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے کیا کیا؟ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو ماننے والے ہیں قادری ہیں جو مسلمان ہیں ان پہ اس نے چسپاں کی. اور دوسری یہ کہ اس نے آیت مبارکہ کے آدھے حصے کا ترجمہ کیا، آدھے کا کیا ہی نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو پہ، آپ باقاعدہ سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آدھی آیت کا ترجمہ کیا، آدھی کو چھوڑ دیا. وہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا نا، تو یہ جو دھوکہ دے رہا تھا، جو یہ چال بازی کر رہا تھا، وہ ظاہر ہو جانا تھا، وہ ظاہر ہو جانا تھا. اب میں یہاں پر وہ آیت مبارکہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر یہ 6 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یہ ہے پوری آیت مبارکہ. اس نے ترجمہ کیا کہاں تک؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کہ جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی یعنی کہ بتوں کی، وہ جو بت ہے اپنے عبادت کرنے والوں کے خلاف ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے. یعنی کہ کافروں کے بت جو ہے وہ کافروں کے دشمن ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہا جی حضور غوث الاعظم قیامت والے دن اپنے ماننے والوں کے خلاف ہو جائیں گے. اس کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں یہ یہودیوں والا کام کر رہے ہو؟ یہودیوں کا بھی یہی طریقہ کار تھا. اچھا، آگے اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا. اگر آگے یہ ترجمہ کرتا تو اس کا یہ جو دھوکہ تھا وہ ظاہر ہو جانا تھا. آگے آیت مبارک کیا ہے؟ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ قیامت والے دن جو بت ہے وہ صاف صاف ان کی جو عبادت ہے اس کا انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ جو آیت ہے یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ کافروں کے بارے میں. بتا کون ہے جو اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ حضور غوث الاعظم کی عبادت کرتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی نہیں کرتا. یہ جو آیت ہے یہ کافروں کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. اور اس حوالہ سے یہ حافظ ابن کثیر انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو واضح طور پہ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے جو مراد ہے یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو بتوں کو پکارتا ہے اور ان سے اس چیز کا سوال کرتا ہے جو وہ قیامت تک دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ تو جمادات ہیں، گنگے ہیں، پتھر ہیں. کون جی؟ بت. اچھا، آگے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے آگے دوسری قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ مریم کی آیت مبارکہ اس کا ترجمہ انہوں نے یہاں پہ نقل کیا
اس کی تفسیر کے اندر، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور خدا کہ وہ ان کے لیے مددگار بنے، ہرگز نہیں، وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ یہ آیت جو ہے یہ کن کے لیے نازل ہوئی تھی؟ کافروں کے حوالہ سے، بتوں کے حوالہ سے، اور اس کی مکاری دیکھیے، فراڈ دیکھیے۔ اچھا اس کے جو فالوور ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مرزا جیلمی جو ہے وہ تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، وہ تو قرآن و حدیث سے ہٹتے ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ تحقیق بھی کر لیا کرو، اپنی جماعت کا تم نے نام تو رہ لیا علمی کتابی، لیکن کتابوں سے اور تحقیق سے تمہارا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ذرا خود دیکھ تو لیا کرو، خود پڑھ تو لیا کرو کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ کس طرح تم کو اور اپنے سننے والوں کو یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ آیتوں مبارکہ یہ ہوئی بتوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ کہاں پہ چسپاں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو قرآن مجید میں بتوں کے حوالہ سے، کافروں کے حوالہ سے آیات نازل ہوئی ہے، جو انسان ان آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کرتا ہے وہ بدترین مخلوق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدترین مخلوق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے اس فتویٰ کے حوالہ سے مرزا جہلمی جو ہے یہ بدترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو ایسی بدترین مخلوق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔